بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ان سی پروگرامنگ. اسٹوڈنٹ سی پروگرامنگ کا یہ ہمارا 4th لیکچر ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹا ٹائپ اینڈ فارمیٹ اسپیسیفائر کہ پروگرام میں کس قسم کی ڈیٹا ٹائپس ہوتی ہیں اور ان کے فارمیٹ اسپیسیفائر کیا کیا ہوتے ہیں. چلیں ڈسکس کرتے ہیں. جی، ڈیٹا ٹائپس اینڈ فارمیٹ اسپیسیفائر. اگر آپ پروگرام کے اندر ایک ایسا ویریبل بنانا چاہتے ہیں جو انٹیجرز کی ڈیجٹس وغیرہ کو سٹور کرے تو اس کے لیے ڈیٹا ٹائپ ہوگی انٹیجر اور اسے پروگرام میں آپ لکھیں گے انٹ. اس طرح سے اگر آپ اس طرح کا ڈیٹا ٹائپ بنانا چاہتے ہیں، اس طرح کا ویریبل بنانا چاہتے ہیں جو آپ کے کریکٹرز کو سٹور کرے، مینز وہ آر کو سٹور کرے، اے کو سٹور کرے یا بی کو سٹور کرے، اس طرح کے کریکٹرز کو سٹور کرے، تو اس کے لیے ڈیٹا ٹائپ ہوگی کریکٹر اور اسے پروگرام میں CHAR اس طرح سے لکھیں گے. اگر آپ ایک اس طرح کا ویریبل بنانا چاہتے ہیں جو اشاریہ والی ویلیوز کو سٹور کرے، جیسا کہ 2.3 3.4 اس طرح کی ویلیوز کو سٹور کرے، اس کے لیے ڈیٹا ٹائپ ہوگی فلوٹنگ اور اسے آپ پروگرام میں اس طرح سے لکھیں گے فلوٹ. اگر آپ اس طرح کا ایک ویریبل بنانا چاہتے ہیں جو کریکٹر کے ساتھ ساتھ انٹیجرز کو بھی سٹور کرے، مینز کریکٹر اور انٹیجرز کو ایک ہی وقت میں سٹور کرے، تو اس کے لیے ڈیٹا ٹائپ ہوگی اسٹرنگ اور اسے پروگرام میں CHAR اور ساتھ لینتھ اس طرح سے لکھا جائے گا. اب اگر آپ انٹیجرز کی ویلیو کو سٹور یا پرنٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انٹیجر کے لیے فارمیٹ اسپیسیفائر ہوگا %d. اگر آپ کریکٹرز کے لیے فارمیٹ اسپیسیفائر ہوگا %c. فلوٹنگ ڈیٹا ٹائپ کے لیے اسپیسیفائر ہوگا %f اور اسٹرنگ ڈیٹا ٹائپ کے لیے فارمیٹ اسپیسیفائر ہوگا %s. تو چلیں اسے ذرا پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں، زیادہ کلیئر ہو جائے گا. یہ میں نے اپنا ڈیف C++ اوپن کر لیا. اب میں ایک ایسا ویریبل بنانا چاہتا ہوں جو انٹیجرز کی ویلیو کو سٹور کرے. سب سے پہلے ڈیٹا ٹائپ A، میں نے انٹیجر ٹائپ کا ایک ویریبل بنا لیا، اس کے اندر میں سٹور کر دیتا ہوں 34 کو اور سیمی کولن. چلیے ہم اسے ذرا پرنٹ کر کے دیکھتے ہیں. آپ نے اگر کوئی میسج پاس کرنا ہوتا ہے، اگر آپ نے کوئی ساتھ میسج پرنٹ کروانا ہوتا ہے تو آپ اسے ڈبل کوٹیشن میں لکھیں گے اور فارمیٹ اسپیسیفائر کو بھی آپ ڈبل کوٹیشن میں ہی لکھیں گے. تو چلیے میں ایک میسج ساتھ پرنٹ کروانا چاہتا ہوں. اس کے بعد آپ اپنے فارمیٹ اسپیسیفائر لکھیں. انٹیجر کا فارمیٹ اسپیسیفائر ہوتا ہے %d. اب آگے کوما. اب آپ نے وہ ویریبل لکھنا ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی ویلیو سٹور ہوتی ہے. یہاں پہ میری ویلیو سٹور ہے A کے اندر، تو میں یہاں پہ A کو لکھوں گا اور لاسٹ میں سیمی کولن. چلیں ذرا اسے رن کر کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں اس نے 34 کو اسکرین پہ پرنٹ کروا دیا ہے. یہ ایک انٹیجر ڈیٹا ٹائپ تھی جس کے اندر انٹیجرز میں ڈیجٹ وغیرہ سٹور تھے اور اس نے 34 کو پرنٹ کروا دیا ہے. اب میں اس طرح کے ایک ویریبل بنانا چاہتا ہوں جو اشاریہ والی ویلیوز کو سٹور کروائے، مینز وہ 2.3 یا 3.4 اس طرح کی ویلیوز کو سٹور کروائے. یہ دیکھیں فلوٹ، یہ کی ورڈ ہے، وہ دیکھیں آپ بولڈ ہو گیا ہے. یہ میں نے ویریبل بنا لیا، اس کے اندر میں ویلیو سٹور کروا دیتا ہوں 3.4 لاسٹ میں سیمی کولن. اب آپ کو اس کا فارمیٹ اسپیسیفائر بھی اسپیسیفائی کرنا ہوگا. فلوٹنگ ڈیٹا ٹائپ کا فارمیٹ اسپیسیفائر ہوتا ہے f. تو اب اسے ذرا رن کر کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں اس نے 3.4 کو پرنٹ کروا دیا. 3.4 اشاریہ کے بعد صفر کی کوئی ویلیو اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں ہوتی، تو آپ دیکھیں کہ اس نے 3.4 کو پرنٹ کروا دیا ہے. ایک اندر 3.4 سٹور تھا تو اس نے 3.4 کو پرنٹ کروا دیا ہے. اب اگر آپ اس طرح کے ایک ویریبل بنانا چاہتے ہیں جو آپ کے کریکٹر کو سٹور کرے، مینز جیسے وہ A کو سٹور کر لے یا B کو سٹور کر لے یا R کو سٹور کر لے، تو اس کے لیے ڈیٹا ٹائپ ہوگی کریکٹر. اس طرح سے لکھتے ہیں 4. یہ دیکھیں یہ بھی ایک ڈیٹا کی ورڈ تھا، وہ بھی بولڈ ہو چکا ہے A. اب میں اس کے اندر میں نے ایک ویریبل بنا لیا، میں اس کے اندر سٹور کروانا چاہتا ہوں R کو. اب یہاں پہ ایک رول ہے، اگر آپ کریکٹر سٹور کروانے جا رہے ہیں ویریبل کے اندر، تو آپ کو اس کریکٹر کو جس کو آپ سٹور کروانا جا رہے ہیں وہ آپ کو سنگل کوٹیشن میں لکھنا ہوگا، مینز کہ اس طرح سے.
اب اس کا ذرا فارمیٹ اسپیسیفائر بھی چینج کرتے ہیں. کریکٹر کا فارمیٹ اسپیسیفائر ہوتا ہے %C. اب اسے ذرا پرنٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں اس نے آر کو پرنٹ کر دیا ہے. اس قسم کے اندر آپ اگر میں یہاں پہ آر کے ساتھ آئی لکھ دیتا ہوں اور ابھی سے میں پرنٹ کرواتا ہوں تو دیکھیں اس نے آر کو اسکپ کر دیا ہے, آئی کو پرنٹ کروا دیا ہے. مینس کہ اس کے اندر آپ ایک وقت میں صرف ایک ہی کریکٹر پرنٹ کروا سکتے ہیں, زیادہ کریکٹر نہیں پرنٹ کروا سکتے. اب میں ایک اس قسم کا ویریبل بنانا چاہتا ہوں جو ایک سے زیادہ کریکٹرز کو بھی سٹور کروائے اور اس کے اندر ہم ایک ہی وقت میں کریکٹرز کو بھی سٹور کروا سکتے ہیں اور انٹیجرز کو بھی سٹور کروا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ڈیٹا ٹائپ ہوگی اسٹرنگ. اسے پروگرام میں اس طرح سے لکھا جائے گا 4. میں نے ایک ویریبل بنا لیا A. اب مجھے آگے سائز دینا لینتھ دینی ہوگی کہ آپ کتنا ڈیٹا سٹور کروانے جا رہے ہیں. فرض کریں میں اس کے اندر سٹور کروانا چاہتا ہوں اسکول. یہاں پر بھی ایک رول ہے, اگر آپ اسٹرنگ ویلیو کو سٹور کروانے جا رہے ہیں تو آپ کو اسے ڈبل کوٹیشن میں لکھنا پڑے گا. کریکٹر کو آپ نے سنگل کوٹیشن میں لکھا تھا, اگر آپ اسٹرنگ ویلیو سٹور کروانے جا رہے ہیں تو آپ کو اسے ڈبل کوٹیشن میں لکھنا پڑے گا. اب دیکھیں اسکول کے اندر کتنے لیٹر ہیں, 6 لیٹر ہیں. تو مجھے یہاں پہ بتانا ہوگا کہ کتنے لیٹرز مینس سے کتنی لینتھ ہے جسے میں پرنٹ سٹور کروانے جا رہا ہوں. اب اسکول کے لیٹر 6 ہیں تو میں یہاں پہ 7 لکھوں گا. اگر کوئی ایسا ورڈ ہے جس کے لیٹر 5 ہیں تو آپ 6 لکھیں گے, اب 3 لکھیں گے. مینس کے جتنے لیٹر ہوتے ہیں ان سے ایک زیادہ لکھنا ہوتا ہے. اگر اسکول ہے اس کے 6 لیٹر ہیں, میں نے 7 لکھ دیا. آپ 8 لکھ سکتے ہیں, 20 لکھ سکتے ہیں, 10 لکھ سکتے ہیں, 7 سے کم نہیں لکھ سکتے, 7 سے زیادہ لکھ سکتے ہیں. اب میں اس کا ذرا فارمیٹ اسپیسیفائر بھی چینج کرتا ہوں. اسٹرنگ کا فارمیٹ اسپیسیفائر ہوتا ہے %S. اب اسے ذرا پرنٹ کر کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں اس نے اسکول کو پرنٹ کروا دیا ہے. اب میں اس کے اندر انٹیجرز ویلیو کو بھی سٹور کرنا چاہتا ہوں. میں اس کے اندر ساتھ 4 5 6 کو بھی پرنٹ کروانا چاہتا ہوں کہ اسکول بھی پرنٹ ہو اور ساتھ 4 5 6 بھی پرنٹ ہو. تو اب میں اسے ذرا رن کر کے دیکھتا ہوں. میں نے 4 5 6 اس کے اندر لکھ دیا ہے. ہم اسے ذرا رن کر کے دیکھتا ہوں. تو یہ دیکھیں اس نے اسکول کے ساتھ 4 5 6 کو بھی سٹور کروا دیا. مینز کہ اس کے اندر آپ کریکٹر اور انٹیجر دونوں ویلیوز کو سٹور کروا سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری طرف سے بنائے جانے والے لیکچر آپ کو مسلسل ملتے رہیں. آج کا ہمارا یہ لیکچر اتنا ہی تھا. انشاءاللہ اب ہماری ملاقات نیکسٹ لیکچر میں ہوگی.